بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ذرا داخلی سیاست میں بھی کافی گرما گرمی ہے اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کل پرسوں معرض وجود میں آیا اور کل براہ راست ایک دوسرے کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جو صف اول کے حمایتی تھے وہ بھی میدان میں نکلے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو ہم ایس ایچ او کے ذریعے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس کے بعد پھر صوبائی وزراء بھی میدان میں آئے اور فیصل واڈا پہ انہوں نے کافی تنقید کی۔ پھر رات گئے کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں پس پردہ اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، اور اس کے بعد پھر آج علی ظفر صاحب متحرک رہے کافی زیادہ، شیخ رشید صاحب لاہور میں تھے۔ تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں، کچھ ایسے سائنز آ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ تو ہو گیا مؤخر، کیونکہ ان کی ضمانت کی درخواست ایکسٹینڈ ہو گئی، بیل بیفور اریسٹ، اور اس کو آگے اب کیسے لے کے چلنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کافی ناراض، بلکہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نتیجہ کوئی بھی نکلے، این آر او کسی قسم کا نہیں ہوگا، مکہ نہیں ہوگا، مافیاز کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، حکومت جاتی ہے تو جائے، اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں گے، لیکن اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی ایسے اسٹیٹمنٹس آئے کہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ رات گئے تک بہت گرما گرمی رہی، راجہ ریاض صاحب بھی میدان میں نکلے، یاور بخاری صاحب آئے، آج صوبائی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی۔ تو بہرحال ادھر بزدار صاحب بھی کافی متحرک ہیں۔ یہ ساری باتیں چودھری صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاہور میں کیا جوڑ توڑ چل رہا ہے، اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب حلف اٹھا رہے ہیں، کیا ان کا حلف اٹھانا محض سیٹ بچانا ہے یا پھر وہ کوئی سیاسی طور پہ متحرک ہو رہے ہیں، یہ بھی۔ اور پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا، اہم ترین اجلاس ہے۔ پاکستان ترکی مشترکہ طور پہ کوششیں کر رہے ہیں، وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان، ترکی، تیونس، انڈونیشیا، فلسطین، ایک جہاز میں سب کے سب گئے، اور یہ آج اہم ترین اجلاس چل رہا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جو بائیڈن مسلسل امریکہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، اور ہر قرارداد کو، ہر اعلامیے کو ویٹو کر رہا ہے سلامتی کونسل میں، وہ بھی کافی تنقید کا نشانہ ہے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین گروپ یہ کیا ہو رہا ہے جی، ایس ایچ او کے ذریعے یہ قابو آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر شاکر صاحب، وارث شاہ جو گئے سو نہیں مردے، لوگ سانوں آمنا پال دے نے، جو انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا نقصان کرنا تھا جہانگیر ترین گروپ نے وہ کر دیا ہے۔ اب حکومت اس کو سروائیو کر جائے، عمران خان اپنی بہتر حکمت عملی کے ذریعے ان کو کچل دیں یا ان کو کمپرومائز کے ذریعے ساتھ ملا لیں، یہ اٹ از میٹر آف ٹائم۔ میں نے بار بار کہا ہے اور ریپیٹڈلی اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی یاد کمزور ہے کہ فی الحال جن کو تقیہ کیا ہوا تھا نا، آپ کے دوست بھی آئے شو میں بھی اور پھر وہ پھنسے ہوئے ابھی وضاحتیں دے رہے ہیں جی کہ جی وہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور رنگ روڈ کے وجہ سے 40 میل والی چیز جو ہے وہ 40 کلومیٹر جو ہے 65 کلومیٹر ہو رہا ہے اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان کو میں نے خبر دی تھی اور ابھی دوبارہ دے رہا ہوں، اور جنہوں نے نوٹ نہیں کیا کر لیں کہ فوج اور حکومت دونوں ملکی مفادات کو آگے رکھ کے اکٹھے چل رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے پرابلم چلتے رہیں گے، لیکن عمران خان حکومت کو ہٹانے کا وہاں کوئی دور دور تک نہ منصوبہ ہے، نہ ارادہ ہے، اور نہ وہ فوج ان قسم کی چیزوں میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جن کی یہ وشفل تھنکنگ ہے وہ مطلب گھوڑے کوئی خواہشہ گھوڑے ہوں تو پیدل نہ پھرتے، کوئی بھی پیدل نہ پھرتا۔ سو آئی ہیو میڈ اٹ کلیئر۔ تو جو لوگ کل پرسوں گالیاں دی، کل پاؤں پڑ گئے، آج دوسرے پاؤں پڑ گئے، لیکن یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اندر ہی، جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کسی وقت بتایا تھا کہ ہندو آیا تھا یہاں تو اس نے کہا مسٹر غلام حسین، ہماری دادی وہ پنجابی
ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। जी हाँ, یہ پی ٹی آئی نے اتنے کیڑے پیدا کر لے رہے اپنے آپ ہی۔ آج ایک صوبائی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم مرکزی وزیر کو جوتے پڑنے چاہیے، مرکزی وزیر کہہ رہا ہے جی وہ انہی کی پارٹی کا ایم پی ایز ہے۔ یعنی کل جس وقت وہ بات فرما رہے تھے जी हाँ, فیصل واڈرا صاحب کہ یہ ایک تھانے دار کی مار، یار یہاں تھانے داری چل رہی ہے ملک میں، کیا جمہوریت ہے پھر؟ یہی تو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہو رہی۔ جن کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتا ہے انہی کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ اس میں چاچا صاحب ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ بھی اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے یا یہ کانسپریسی اس پہ کام کر رہا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کوئی حکومت گرانے میں کسی کی مدد کرے گی، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کیا وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کریں گے اور اس سے نہ ایک قدم آگے جائیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ تو کلیئر ہے۔ باقی رہے پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل نہیں اس میں ایڈ کر لینا، بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آئی اپریشیٹ۔ اس میں ایڈ کر لیں، انہوں نے کہا جدھر جدھر جہاں جہاں حکومت کو سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے اور ملکی دفاع کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی ہم ساتھ دیں گے، بالکل آئین اور قانون کے تحت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ باقی جہاں تک ہے کہ پولیٹیکل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز اپوزیشن، پی ٹی آئی کے اندر کے مسائل، ان کو پولیٹیکل ایشوز کو، پولیٹیکل اینیمیز کو فیس کرنا، ان کو قابو کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہے اور ادھر اپوزیشن کا ہے، اور اس میں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو صاحب کہ اس وقت جو سچویشن ہے ایسٹرن بارڈر ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے، مشرقی ہماری سرحدیں، اور اس میں بھی کیا کہنا چاہیے واشنگٹن نے کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں۔ وہ معاملہ کافی یہ 2021 جو ہے بہت کروشل ایئر ہے، کیونکہ انخلا ہونا ہے اور ادھر تشدد کو بھی روکنا ہے، ادھر معاملات کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کا، رشیا کا، چائنا کا پورا ہے کہ جی اس خطے میں ڈسٹیبلٹی نہ ہو اور فسادات دوبارہ نہ ہوں، تو اس لیے ملٹری لیڈرشپ اس طرف لگی ہوئی ہے اور ان کی پرائیورٹی وہ ہے۔ سوال کروں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ جی جی بتائیں۔ صابر شاکر صاحب، میں نے کہا کہ سٹیٹس کو پر سب کا اتفاق ہے، اگر آپ عوام میں اپنی پا باقی چکا لیں، یعنی وہاں آپ کی حمایت نہ رہے، جیسے کہ بائی الیکشن کے ذریعے بھی کئی جگہ سامنے آیا اور لوگوں کی باتوں سے بھی لگتا ہے عام آدمی سے، اور اگر آپ اسمبلی میں اپنے بندوں کو خوش نہ رکھ سکیں اور آپ صوبے میں حکومت جو ہے اس کو اعتماد نہ دلوا سکیں، تو اس صورت میں آیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی کسی مدد کے قابل رہ جائے گی یا وہ پھر بھی آپ کا ساتھ دے سکے گی؟ اس کا آپ نے اپنے تجربے اور ذہانت سے جواب دینا ہے۔ چلو صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ اگر اپنے ہی مسائل سے اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے، خاص طور پہ ملٹری ادارے جو ہیں، وہ کوئی اپنا فیور کریں گے، اس سینس میں فیور کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے جناب نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کریں، یہ نہیں کرنا، یہ کریں۔ یہ چیپٹر بہت کلوز ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آئین اور قانون کے تحت ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہوگا۔ اس لیے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ بھی اب وہ والا مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹس اب نہیں رہے جس میں وہ ہر طرف فائرنگ کرتے تھے اور پنڈی کو رگیدتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ ہے کہ اب سیاسی میدان ہے، سیاسی گھوڑے ہیں، اپنی لڑائی خود لڑیں، سنبھالیں، لیکن دوسری جانب اب یہ پاکستان کا کلچر ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب بھی کوئی
اس طرح کی معاملات ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ اب ایک دانش مندی اور حکمت کی بات ہے، آپ بھی سمجھدار ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے یک لخت تمام محاذ کھولنا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دانش مندی ہے؟ کیونکہ بتدریج آپ نے اصلاحات ریفارمز لانی ہیں، بتدریج آپ نے مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 عمران خان صاحب کی زبان میں۔ اگر آپ بیک وقت سارے محاذ کھول لیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خود بھی مسائل میں الجھنا چاہتے ہیں۔ جی صابر شاکر صاحب، میں نے کہا کہ I must compliment you on your arguments، لیکن میں اگر یہ کہوں ایک بڑا پلس تو عمران خان کے موجود ہے کانسٹنٹ ایز پرائم منسٹر، ایز لیڈر، ایز پی ٹی آئی چیئرمین، کہ ان پر ذاتی طور پر کوئی کرپشن کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بعض ترجمان دوسری پارٹیوں کے جو مرضی کہتے رہے، nobody cares about it۔ لیکن اگر عوامی سطح پر کوئی بڑا پلس آپ کریٹ نہیں کرتے، میں دوبارہ کہوں گا، اگر عوامی سطح پر کوئی بڑا پلس آپ کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کسی نے رشتہ داری نہیں کی ہوتی۔ ہر کوئی اپنا سیاسی اور عوامی مستقبل دیکھتا ہے اور اسی کی لائٹ میں یعنی وہ اپنے مخالفانہ جھنڈے اٹھا کے باہر نکلتا ہے، ورنہ کسی کو جرت ہوتی؟ آپ نے کون سا بڑا پلس کریٹ کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں صابر شاکر صاحب۔ اچھا جی، خان صاحب آج بھی میں تقریر ان کی سن رہا تھا، ان کے جو پلس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ میں نے ہیلتھ کارڈ پورے صوبہ خیبر پختونخوا کو، ہر شہری اس وقت ہیلتھ انشورنس رکھتا ہے، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ چودھری صاحب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور پھر یہ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اویل ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی، اور ملک بھر میں کسی بھی ہاسپٹل میں۔ پنجاب کا انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک پنجاب میں بھی تمام خاندان جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ ان کو دے دیا جائے گا، اور ان کو بھی ہیلتھ انشورنس مل جائے گی 10 لاکھ کی۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہیلتھ سیکورٹی شہریوں کو مل جاتی ہے اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ پھر ایک وہ کام کر رہے ہیں کسانوں کا، کسان کارڈ، وہ بھی کسان کارڈ کو بھی کسانوں کو بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 65% آبادی ہے ہماری دیہاتوں میں، اور جو کاشتکاری کے پیشے سے منسلک ہیں، اگر وہ یہ کام بھی کر جاتے ہیں تو پھر ہر گھر میں انہوں نے اپنی جو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر تو وہاں پہ پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ہے پھر ایک اور کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے راشن کارڈ ہوتا تھا ایک، اس میں اب وہ اگلے فیز پہ جو سبسڈی دینا چاہتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نادرا کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ڈیٹا بیس میں ریکارڈ موجود ہے، احساس پروگرام کے تحت ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں، ہم سبسڈی دیں گے مخصوص خاندانوں کو۔ تو وہ یہ کام 2021 میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہر گھر میں ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ اور ایجوکیشن کے معاملے میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ ہوگا۔ وہ بڑے بڑے کاموں کی طرف ابھی نہیں دیکھ رہے، وہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ، کیونکہ ابھی جو پنجاب میں آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ جناب ان کے تحفظات دور کریں، بزدار صاحب کے ساتھ میٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ انڈائریکٹ رابطے بھی ہو گئے ہیں اور گروپ بھی ملے گا، تو اس میں بجٹ میں یہ بھاری بھرکم ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے ان کو، جس کے بعد معاملہ ٹھنڈا کیا جائے گا بجٹ تک۔ لیکن دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ بجٹ کے بعد پھر ذرا کام میں تیزی آئے گی اور گو سلو کی پالیسی ذرا رک جائے گی۔ جہانگیر ترین صاحب، کل سے اب تک کا جو سچویشن ہوئی وہ ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی، ذرا ٹاپ گیئر پہ درجہ حرارت
फुल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया गया। ज़रा सुनाइए जी। बकायदा सब ने कुरान पे हलफ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है। वहाँ पे फिर हलफ भी हुआ जो सब लोगों ने दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। 7 जीने मरने की कस्में खा ली। कुरान पाक पर हलफ हुआ कि जहांगीर तरीन मेरे भाई बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल कुरान शरीफ को बीच में नहीं लाया। कुरान पे कोई हलफ भी उठाया? हुक्म से नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने भी कुरान पे हलफ लिया है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं अब आप? जी सब लोगों ने हेल्प लिया जी। वसीम भाई अगर आप कल वाली रिकॉर्डिंग दोबारा मेरी चलाएं, कुरान पाक वाला लफ्ज मैंने यूज नहीं किया। ये देख लिया जी आपने, ये था हलफ का कि हलफ हुआ, अहद हुआ, कुरान पाक पे हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद ज़रा थोड़े से धीमा मिजाज आया, लेकिन धीमा मिजाज होने के साथ ही फैसल वाडा साहब ने क्या कहा? आपके तवज्जो से कह रहा हूं, आपकी वजह से हुकूमत पंजाब की चल रही है। आप हुकूमत रोक दें, गिरा के दिखा दें। बड़ी बड़ी बातें हम क्यों करें आपस में कि मैं तगड़ा हूं और आप तगड़े? जी सुबह करें, अभी करें। किस पूरी ग्रुप की एक एसएचओ की मार है, अभी आपको बता रहा हूं। एक एसएचओ की मार है जी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ज्यादा कर गए। एसएचओ इतना काम नहीं होता, जब इतना बड़ा ग्रुप तश्कील पा जाए तो फिर उसको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि आज हैंडल करने की कोशिश की गई। शेख रशीद साहब भी। जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है वो इमरान खान को वोट देगा बजट में, और सुना मैंने कि 24 को निसार हल्फ उठा रहा है। और जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। अली जफर साहब की रिपोर्ट जी। शेख रशीद साहब। इमरान खान ने भी कहा कि अली जफर ठीक है, ये भी शाम को कह रहे थे अली जफर ठीक है। तो कट्टी कट्टा मुकाओ, खत्म करो, दोनों अली जफर पे मुतफिक हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? उसके बाद जनाब ये तो अली जफर साहब तक हो गया मामला। चौधरी साहब, अली जफर साहब ने आज मुलाकातें भी की और रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अली जफर साहब क्लीन चिट दे देंगे जहांगीर तरीन साहब को, या फिर? अली जफर साहब तो इन्हीं के वकील रहे हैं मोहतरम। ये शुगर मिल जिनके ऊपर चार्जेस है ना, माफ करना, अली जफर के वाले से मेरा बड़ा ताल्लुक है। नहीं, अली जफर साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, न्याजमंदी है, लेकिन मैं तो हकायक की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे होते हैं, लोग भेज देते हैं जी फला फला केस में ये उनके वकील है, इनसे आप कौन सा इंसाफ तवक्को करेंगे जी? भाई वो तो पहले ही उनको सुलह सफाई से मामला रफा दफा हो रहा था FIA में, तो इनको परसों फिर इन्होंने ऐलान जंग क्यों किया? मैं आपको कल भी बार बार आपके इनके जो साहब आए हुए थे, यानी वो नवानी साहब, मैं उनको भी यही कह रहा था कि इस तरह एक पार्टी के अंदर आप ग्रुप भी होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स भी होती है, लेकिन ये नहीं होता कि अब हमारा ये वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा ब्रेक में कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है और इसमें फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त खिताब कर रहे थे, और उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब किया और उसमें उन्होंने बताया कि मुक़द्दस शहर यरूशलेम में तशद्दुद जंग शुरू हो चुकी है और आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी और अंतोनियो गुतेरेस ने भी, और उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सदर ने भी, कि 65 बच्चे इस वक्त तक शहीद किए जा चुके हैं, 40 ख़वातीन शहीद की जा चुकी हैं, 15 मुअम्मर तरीन अफराद इसका निशाना बन चुके हैं। इसके अलावा 50 स्कूलों को निशाना बनाया गया, तबाह कर दिए गए हैं, हस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, और साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक डिमांड की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डिमांड की है आलमी ताकतों से और ख़ास तौर पे आलमी अदालत फ़ौजदारी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के तहत तहक़ीक़ात की जाएँ, क्योंकि वो जो कुछ यरूशलेम में इस वक्त कर रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। लिहाजा इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के तहत मुक़द्दमात चलाए जाएँ, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी डिमांड की है। और उसके बाद कतर ने भी ये डिमांड की है, क्योंकि वहाँ पे कतर हिलाल अहमर का हेड क्वार्टर जो है वो भी तबाह कर दिया गया था। कतर गवर्नमेंट ने भी, कतर के वज़ीर ख़ारजा ने ये डिमांड की है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के तहत मुक़द्दमात दर्ज किए जाएँ। और कुवैत इस वक्त खड़ा है, लेकिन बाकी अरब ममालिक जो हैं
وہ بالکل خاموش ہیں، بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، خاص طور پہ اسرائیل کے جو پڑوسی ممالک، اور آج کا جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی کسی عرب ملک کا کوئی کردار نہیں، بلکہ غیر عرب ملکوں کا کردار ہے۔ اس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے اور تیونس ہے۔ یہ ممالک اس وقت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب، نہیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اگر جیسا کہ کل آپ کو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ اگر ہم جنگ بندی کروانے میں اور نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کو رکوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، لیکن ہنوز دلی دور ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے اس ماحول میں جہاں آپ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر بھی نہیں جانا چاہیے، تو یہ وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں ترکی میں۔ ترکی کے صدر اردغان نے بھی پاکستان کے کردار کی بڑی تعریف کی ہے، اور ناؤ دے آر پریزنٹ ان جنرل اسمبلی۔ اور ابھی اس وقت فلسطینی وزیر خارجہ کی تقریر چل رہی ہے، اور سیکرٹری جنرل نے بھی جو کہا ہے کہ بھئی جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بھی آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر بھی جو میزائل گر رہے ہیں اس سے ان کے لوگ مر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ بات یہ میں بتا دوں کہ اسرائیل کو پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، جیسا پہلی مرتبہ اسرائیل کو یہ تکلیف پہنچی ہے کہ تل ابیب ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ایک غالباً میرن ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے فضائی جو ہوائی اڈے ہیں وہ تو بند ہو ہی گئے ہیں، اور تمام غیر ملکی پروازیں کم و بیش اس وقت بند ہیں۔ صرف 10% پروازیں وہ بھی اسرائیل کی اپنی جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ 90% ان کا فضائی آپریشن معطل ہے، اسرائیل کی فضائی حدود میں کوئی نہیں جا رہا اسی وجہ سے۔ اور کل سے ان کے جو پورٹس ہیں، جو بندرگاہیں ہیں، وہ بھی وہاں پہ بھی آمد و رفت اور تجارتی نقل و حمل جو ہے وہ 95% تک ڈکریز ہو گئی ہے۔ اور جو جہاز لنگر انداز راستے میں، وہ بھی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس صورت میں لنگر انداز ہوں گے، ہماری جو وار رسک پریمیم ہے، انشورنس ہے، وہ کی جائے، اور کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اسرائیلی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی اور اس کا ہمیں تاوان دے گی اگر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کافی سارے چیزیں رک گئی ہیں، تجارتی معاشی طور پہ بھی اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب جو نیتن یاہو ہیں اور اسرائیل ہے، بائیڈن اور ان کے درمیان کئی دفعہ فون پہ بات ہوئی، تو جو بنیادی چیز ہے نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج وہ تلاش میں ہے جی کہ حماس کے ان کمانڈرز کو ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے تقریباً 3500 راکٹ، اور وہ بھی جدید راکٹ فائر کیے، اور انہوں نے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ ان کی ڈوم ٹیکنالوجی جو ہے وہ فارغ ہو گئی۔ تو جب تک ہم ان کمانڈرز کو نہیں مار لیتے، ان کا ہم صفایا نہیں کریں گے، تب تک یہ جنگ ہم نہیں روکیں گے۔ پس پردہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب جنگ بندی کی جائے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے جیسا نہیں، بہت خوفناک صورتحال ہے، اور جس طرح بچوں کو، عورتوں کو، عام شہریوں کو اور میڈیا کو، اور یعنی ان کے یعنی تنصیبات جو ہیں، ہے ہی کیا، غزہ میں چھوٹا سا ایک جگہ ہے، 40 میل یا کتنا رقبہ ہے، اور چند یعنی کچھ لاکھوں میں آبادی ہے۔ اس میں جو صاحب 20 منٹ میں 125 حملے کیے گئے۔ جی ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اب اس نے واویلا مچایا ہوا اسرائیل نے کہ ہماری طرف 4000 راکٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں، اور ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، اور سویلین کو، اور ہمارے خیال ان کا کیس ہی ہے کہ یہ دہشت، وہی بچے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے بچوں کو باندھ کے، لمبی رسی کے ساتھ بچوں کو باندھا ہوا ہے، اور ان کو ایک طرف سے مارنا شروع کرتے ہیں، وہ تو دیکھا نہیں جاتا منظر۔ جی ہاں، اور کس طرح وہاں یعنی بچھاڑ کی جاتی ہے، بم پھینکے جا رہے ہیں، اور کس طرح گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہ صحافیوں کی نہتے لوگوں کو اس طرح 4 فلسطینی صحافی، 4 فلسطینی صحافی پرسوں شہید ہوئے وہاں پہ اسرائیل کے، اور اس کے بعد
میڈیا ہاؤس جو تمام غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا میڈیا ہاؤس تھا وہ تباہ کیا. اب صحافیوں کی عالمی تنظیم بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کر رہی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے عالمی قوانین کی دھجیاں اٹھائی ہیں, اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو اسرائیل پہ پریشر تو بڑھ رہا ہے, لیکن ایک واحد ہے جناب امریکہ, اور وہ اس غنڈہ گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں ہے. برطانیہ اس کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ فساد کا جو بیج بویا یہ برطانیہ نے بویا ہے نا جی, 1940 دوسری جنگ عظیم کے بعد. صابر شاکر صاحب, پوری دنیا نکلی ہوئی ہے. جی ہاں, یورپ کا کوئی شہر ایسا نہیں جدھر مظاہرے نہیں ہو رہے, امریکہ کی کوئی جگہ ایسی نہیں, ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اور آپ کے کراچی میں کل آپ نے دیکھا ہے بڑا مؤثر, بڑا متاثر کن مظاہرہ کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چودھری صاحب واپس پنجاب کی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے بات کی تھی کہ صوبائی وزیر نے دریشک صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واڈا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے جس کو جوتے پڑنے چاہیے, اور میں حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک جوتے کیوں نہیں پڑے. وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ضرور عمران خان کی کشتی ڈبونے کے اندر ایک بڑا ایک باقی ان کو سمجھا رہے تھے کہ اتنی سخت زبان استعمال نہ کریں. تو ویسے وہ ماسک کا بڑا فائدہ ہے چوہدری صاحب, کہ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہے تھے کہ ٹھیک ہے سنائی جا رہی ہیں, لیکن ساتھ وہ سمجھا بھی رہے تھے کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں. اب آپ مجھے بتائیں اس پارٹی کو کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ فیصل واڈا صاحب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سارا ماحول آپ نے کیوں گرمایا ہے, کس وجہ سے گرمایا ہے. تو یہ ان سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ بڑے سمجھدار تحریک انصاف کے آدمی ہیں, رہنما ہیں, اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو کل انہوں نے ایسا کیوں کہا جس کے بعد محاذ گرم ہوا, انہی سے پوچھیں گے. لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے جہانگیر خان ترین گروپ, اور پہلے انہوں نے ذرا اگریسو ہوئے, اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں سے سینئر وزیر کا رابطہ ہوا. سینئر وزیر پاکستان تحریک انصاف یقیناً اسد عمر صاحب ہوں گے, ان کا رابطہ ہوا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے, اور اس کے بعد پھر سیز فائر کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور بجٹ کے معاملے میں پہلے کہا تھا کہ جی بجٹ کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, پھر کہا گیا کہ نہیں ہم بجٹ کو سپورٹ کریں گے. ابھی یہ گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے پس پردہ, لیکن پہلے یہ سن لیں, میں پھر آپ کو بتاؤں گا یہ گو کی پالیسی کے پیچھے کیا راز ہے. سنائیے جی. اگر ہماری باتیں وہاں نہ بنی گئی تو ہم اس بجٹ کا بائیکاٹ کریں گے. بجٹ کا حصہ پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی, اس کا ریئیکشن ہم دیں گے. بجٹ کے حوالے سے یہ بالکل نہیں تھا کہ کوئی اللہ رحم کرے بائیکاٹ کرنا ہے. سینٹر میں بھی باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کا بجٹ اس کو سپورٹ کریں گے. بالکل کریں گے. بجٹ سیشن آ رہا ہے, ووٹ دیں گے نہیں دیں گے یا ایبسنٹ رہیں گے. 15-20 دن پڑے ہیں بجٹ میں, وہ دیکھیں گے جس دن بجٹ آئے گا. یہ ہے جناب بجٹ کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو, ڈاواڈول, کبھی ہاں کبھی نہ. پھر پارلیمانی گروپ بنانے کا انہوں نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہم مقرر کریں گے, اسپیکرز کو جا کے کر دیا ہے, بلکہ پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے. اور وہ بھی ذرا سن لیں کہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا. سعید اکبر نعمانی صاحب کو ایک پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا ہے, وہ ہمارے اس گروپ کی نمائندگی کریں گے, جہانگیر خان ترین گروپ کی. سعید اکبر نعمانی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے. ساتھ ان کے 2 منسٹر بھی بنائے گئے, نعمان لنگڑیال صاحب اور اجمل چیمہ صاحب. سعید اکبر صاحب کی سربراہی میں ہم سب لوگ جا کے اس کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ مہربانی کریں ان کے جو مسئلے ہیں اس کو حل کریں. صرف یہ بات طے ہوئی ہے, تو یہ بالکل نہیں تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے یا ہم نے علیحدہ سیٹس پہ بیٹھنا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے آپ کی کب آخری ملاقات ہوئی؟ ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو ان کو اپلیکیشن آپ کب دے رہے ہیں؟ ابھی ہمارا اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے فی الحال. یہ جناب آپ نے پہلے حلف کا بھی سن لیا, بجٹ کا بھی سن لیا, پارلیمانی لیڈرز کا بھی سن لیا. اب ایک اور جوتے مارنے کا بریگیڈ کیا بنایا انہوں نے, وہ میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں جی. کہ فیصل واڈا صاحب نے کل ایس ایچ او کے بارے میں کہا کہ ایس ایچ او کی مار ہے. اس کے بعد پھر یہ جہانگیر ترین گروپ کے حمایت میں فیصل واڈا کے اس بیان کے خلاف
جہانگیر ترین گروپ کے وزراء نے ملاقات پریس کانفرنس نہیں کی، بلکہ عثمان بزدار صاحب کا جو گروپ ہے ادھر پی ٹی آئی کا، ان کے ایک اہم وزیر نے پریس کانفرنس کی اور وہ جہانگیر ترین گروپ کے حمایت میں آئے۔ پہلے فیصل واڈا صاحب کو سنیے۔ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے حکومت پنجاب کی چل رہی ہے، آپ حکومت روک دیں اور گرا کے دکھا دیں۔ بڑی بڑی باتیں ہم کیوں کریں آپس میں کہ میں تکڑا ہوں اور آپ تکڑے ہیں؟ جی صبح کریں، ابھی کریں۔ اس پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایس ایچ او کی مار۔ اس کے بعد پھر ترین گروپ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، بلکہ غالباً عثمان بزدار صاحب نے کہا ہوگا، ان کے قریب ترین ہوں گے اور ان کے لائک مائنڈڈ ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ابھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو ہم شو نہیں کر سکتے۔ دریشک صاحب کو سنائیے جی۔ اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واڈا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے، جس کو جوتے پڑنے چاہیے، اور میں حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک جوتے کیوں نہیں پڑے۔ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ضرور عمران خان کی کشتی ڈبونے کے اندر ایک بڑا ساتھ سمسام بخاری صاحب بھی بیٹھے تھے اور یہ بھی ترین گروپ میں نہیں ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو چوئس صاحب، اور سمسام بخاری ہیں اور ایک بیچ میں جو ہے وہ کون سے ہیں؟ یاور بخاری تو نہیں ہے، وہ محسن لغاری ہے؟ نہیں، یاور بخاری ہوں گے میرا خیال ہے، یا محسن لغاری ہیں، کیونکہ ماسٹر آیا ہوا ہے۔ ہاں جی جی چوئس صاحب، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو چاہیے ایک ٹائٹننگ آف دی بیلٹ، کہ ڈسپلن پیدا کیا جائے۔ اور پہلے بھی کئی جگہ یہ کئی لوگ ان کے آپ خود ہی امبیرسمنٹ پیدا کرتے ہیں۔ کوئی قوم چاہتی ہے کہ عمران خان کامیاب ہوں، وہ اپنی حکومت اپنا وقت پورا کریں، وہ ڈیلیور کریں، جیسے آپ نے کہا کئی اچھے کام ہوئے ہیں۔ اب ذرا شیخ رشید صاحب نے آج ایک اور بات بھی بتا دی ہے جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس بالآخر کھل رہا ہے اور اس میں آگے کافی کچھ ہوگا، کیونکہ علی ظفر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب جی، اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف۔ اور دوسری جانب اپنا جوئی صاحب، شہباز شریف صاحب کی جو بیرون ملک روانگی کی ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو چیلنج کیا تھا وفاقی حکومت نے، اور اس میں پھر وہ باقاعدہ طور پہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اٹارنی جنرل کو نوٹس موصول ہو گیا۔ تو اب ذرا سپریم کورٹ میں یہ میدان لگے گا اور اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلائل دیں گے۔ چوہے صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے جی آخری منٹ؟ نہیں، وہ تو ان کی اپیل کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ یہ حدیبیہ والا جو ہے نا، ایک لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، اگر کرمنل کیس میں کسی وقت بھی ایویڈنس آ جائے نا، 50 سال بعد بھی پتہ چلے کہ فلاں نے قتل کیا تھا، یہ کرایا تھا، تو اسی وقت وہ کیس کھل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کرمنل کیس ہے، ایسا ہی ہے، کرمنل کیس ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، سینئر موسٹ وکلا جتنے بھی ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں